بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کے سوز و ساز۔ لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ ناظرین، اس وقت جو جنگی منظرنامہ ہے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور جواب میں ایران بہت اچھے انداز میں کاؤنٹر کر رہا ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے کے اندر جو دردناک پہلو ہے، جو تاریخی طور پر عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے صدر اسلام سے، وہ نفاق ہے۔ اور اس دور میں جو کھل کر سامنے آیا ہے، عرب ممالک خاص طور سے خلیجی ریاستوں کا جو منافقانہ رول ہے، جو خیانت ہے، جو بے وفائی ہے عالم اسلام کے کاز کے ساتھ، فلسطین کاز کے ساتھ، بیت المقدس کاز کے ساتھ، اسی طرح گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ بن کر عالم اسلام کی پشت پر جو خنجر گھوم رہے ہیں، یہ نہایت دردناک پہلو ہے۔ اور انہی خلیجی ممالک نے، عرب قبائل نے جو پہلی جنگ عظیم جنہیں انگریز فرسٹ ورلڈ وار کا نام دیتا ہے، جو ہمارے حساب سے یعنی مسلم ڈسکورس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ یورپین وار تھی، یہ کوئی فرسٹ ورلڈ وار نہیں تھی۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لارنس آف عربیہ کے کہنے پہ تاج برطانیہ کی چھتری تلے اس وقت سلطنت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے بھرپور شطرنج کے مہروں کے طور پر استعمال ہوئے۔ اس کے بعد اگر آپ فلسطین کاز کو دیکھیں تو فلسطین کے اندر بھی انہوں نے وہی منافقانہ گیم کھیلی، وہی خیانتیں جو فلسطینیوں کے ساتھ کی۔ اور خاص طور سے اس میں اگر آپ اردن کا کردار دیکھیں تو بلیک سپٹمبر کے جو مظالم ہے، فلسطینی کیمپوں پر جو بمباریاں کی گئی، یہ پورا کریکٹر ان خلیجی ممالک کا، ان کی بادشاہتوں کا رہا ہے۔ اور اس وقت جو سچویشن عالم اسلام کی واحد اسلامی طاقت جو گریٹر اسرائیل کے راستے میں کھڑی ہے اور پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کر رہی ہے، اور خطے کی مزاحمتی جو تحریکیں ہیں اس وقت اسرائیل کے خلاف، غاصب رجیم کے خلاف، چاہے وہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، یمن کی انصار اللہ ہو، یہ ساری جو خطے کی مزاحمتی تحریکیں ہیں، یہ سب ایران سے شعور لیتے ہوئے، مزاحمت کا درس لیتے ہوئے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، حق و باطل کا معرکہ ہے۔ اس معرکے کے اندر پھر اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس اینگل سے عرب ممالک کے کردار کو دیکھیں، خاص طور سے خلیجی ریاستوں کا، تو ایک مرتبہ پھر یہ بدقسمتی سے اسی یہود و نصارہ کے پلیٹ فارم میں، اسی چھتری تلے کھڑی ہیں، اور عالم اسلام کے خلاف خیانتوں کا پھر ایک اور سلسلہ اور جو اس وقت رول ادا کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے اس منافقانہ رول کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے لے کر، یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے لے کر فلسطین کاز، پھر طوفان الاقصیٰ کی جنگ جو اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریکوں نے لڑی، اس کے اندر جو عرب ممالک نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، جبکہ فلسطین کے نہتے بچوں، عورتوں کو جو تنہائی کا سامنا رہا، جو مظلومیت ان کی رہی، اس کے اندر جو ان کی خیانتیں آشکار ہوئی، وہ ان کے کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ایران کے خلاف، پھر سے وہی حق و باطل کا معرکہ ہے، پھر وہی محاذ ایک مرتبہ، اور یہ بادشاہتیں، یہ امریتیں ایک مرتبہ پھر اپنے تاریخی جو بے وفائی کا کردار ہے ان کا ایک مرتبہ پھر اسی استکبار جہانی جسے کہا تھا، عالمی سامراج جسے کہا جاتا ہے، اس کی جھنڈے تلے عالم اسلام کے خلاف جو بے وفائیوں کا، جو غداریوں کا، خیانتوں کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، حتیٰ مین اسٹریم میڈیا پہ یہ شور کر رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں، واویلا کر رہی ہیں کہ ایران ہمسایہ ممالک پر حملے کر رہا ہے، جبکہ تاریخی طور پر اب سعودی عربیہ سے لے کے اردن، قطر، بحرین، کویت، ان ممالک کا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو آج بھی ڈسیوں ملٹری بیسز امریکہ کی اس پورے خطے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ملٹری بیسز ان ممالک کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے، یہ خطے کے اندر امریکہ کا جو تسلط ہے، قبضہ ہے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اور گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانے کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اور یہ ممالک ان کے لیے مہروں کے طور پر استعمال ہو کر مسلمان ممالک کی، مسلم معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمسایہ ممالک پر ایران کے حملے کا روپ دے رہی ہیں، رنگ دے رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کو اس حساس اور نازک مرحلے کے اندر یہ سمجھنا چاہیے
کہ اس حق و باطل کے معرکے کے اندر پھر سے وہی قوتیں منافقانہ، وہ نفاق ہی ہے جو عالم اسلام کو شروع سے نقصان پہنچاتا آ رہا ہے۔ میڈیا کی وار کا حصہ نہ بنتے ہوئے، پروپیگنڈے میں آئے بغیر ہمیں اس کے اندر تفریق قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ کے اندر دشمن تو خیر دشمن ہے، امریکہ اسرائیل سے کیا گلا، خطے کی یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ ایک مرتبہ پھر سے خیانت کا رول ادا کر رہی ہیں، اور اس میں مسلمان ممالک کی سازش کو سمجھتے ہوئے اس وقت جو عالم اسلام کے بقا کی جنگ جو ممالک لڑ رہے ہیں اس میں سر فہرست ایران ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو میڈیا کے اندر پروپیگنڈا ہے، مغربی ذرائع ابلاغ کا ہو یا عرب ممالک کے پیڈ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کے جو میڈیا کے پروپیگنڈوں اور نفسیاتی جنگ کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو یہ پورا سینیریو بیان کرنے کا مقصد پہلی جو جنگ عظیم سے لے کر فلسطین کاز اور پھر طوفان الاقصی موجودہ ایران کے خلاف جو استعماری بلاک ہے، سامراجی استکبار جہانی کی جو جنگ ہے، اس کے اندر خطے کی یہ جو خلیجی ممالک کا کردار سمجھانے کی جو منافقانہ رول ہے، جو خیانت سمجھانے کی جو کوشش اس ویڈیو کے اندر کی گئی ہے، امید ہے کہ عالم اسلام کا جو ابھرتا ہوا دماغ ہے، خاص طور پہ عالم اسلام مسلم معاشرے کے جو اذہان ہے اور جو ضمیر ہے، وہ اس مسئلے کی حساسیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج کے اس میڈیا دور، جو آج کی اس میڈیا وار ہے، اس کے اندر اس اہم پہلو کی طرف توجہ رہے، تاکہ عالم اسلام کو اس وقت جو انتشار کا سامنا ہے مغربی ذرائع ابلاغ کی طرف سے، اس انتشار کی تحریک کا بالکل بھی حصہ نہ بنے، بلکہ ان ممالک کا، خطے کے وہ ممالک جو مسلم کاز کے خلاف استکبار کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا حساب جدا کیا جا سکے۔